بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے 4 چیپٹر اینڈ آف ٹرم کو ڈسکس کیا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کے کویسچنس کر لیے ہوں گے۔ ٹوڈے وی ڈسکس آن ڈسٹروئنگ بکس۔ آن ڈسٹروئنگ بکس از ریٹن بائی جیسی اسکوائر۔ فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ دا رائٹر۔ آپ کا پورا نام سر جان کولنز اسکوائر تھا۔ برٹش پوئٹ، ہسٹورین، کریٹک اینڈ لٹریری ایڈیٹر۔ آپ برٹش پوئٹ تھے، ہسٹورین بھی تھے، کریٹک اور لٹریری ایڈیٹر بھی تھے۔ آپ نے بلنڈرز اسکول اور سیٹ جانز کالج کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1933 میں آپ کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ آن ڈسٹروئنگ بکس، یہ مضمون آپ کی بک ہے بکس ان جنرل، اس کی فرسٹ سیریز سے لیا گیا ہے جو کہ 1980 میں پبلش ہوئی تھی۔ تو اس چیپٹر میں رائٹر نے ہیومرس انداز میں اپنی لائف کے ایک چھوٹے سے ایکسپیرینس کو ڈسکس کیا ہے اور بات کی ہے کہ یوز لیس بکس شوڈ بی ڈسٹرائڈ۔ فرسٹ پہ رائٹر بتاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی سپاہیوں کو پبلک کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں کتابیں موصول ہوئی۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ میرے لیے ان بکس کا معائنہ کرنا بہت دلچسپ تھا۔ تو جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا لوگوں نے بہت عجیب و غریب چیزیں بھیجی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے بہت 20 سال پرانے میگزینز بھیجے تھے، کچھ نے لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز بھیجی تھی۔ رائٹر کہتا ہے میں نے سوچا ایسی یوز لیس بکس اتفاقاً ان پارسلز میں شامل ہو گئی ہوں گی جو سپاہیوں کو بھیجے گئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتابوں کے معاملے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ پرانی کتابوں کو ضائع کرنے کے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ان بکس کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو ان سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ سیکنڈ پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر اس چیز کو پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں جو بک کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ان بیکار کتابوں سے گھر کی الماریاں بھر جاتی ہیں اور ان کو ضائع کرنے کے لیے ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا۔ According to the writer, it is positively a public duty to destroy the useless books. رائٹر کہتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ کتابوں کو ضائع کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اٹ میکس مور روم فار نیو بکس، کہ ایسا کرنے سے نئی کتابوں کے لیے جگہ بنتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد لواحقین ان یوز لیس بکس کو سنبھالنے کی مشقت سے بچ جائیں گے۔ رائٹر کہتا ہے بکس کو ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ رائٹر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی مشکل مجھے پھانسی کے پھندے تک لے آئی۔ میں چیلسی کے ایک بہت اونچے اور چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا اور میرے پاس بہت زیادہ بکس جمع ہو گئی تھی۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ میرے پاس دو ہی آپشن بچتے تھے، یا تو میں ان بکس کو ضائع کر دوں یا پھر میں وہ جگہ چھوڑ دوں بکس کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے کوئی اور جگہ لے لوں۔ تو رائٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بڑا چولہا نہیں تھا اور چھوٹے ہیٹر پر ان کو جلانا ممکن نہیں تھا۔ تو رائٹر نے سوچا کہ وہ کس طرح ان بکس کو ضائع کرے، تو رائٹر نے ان کو دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ رائٹر نے ان بکس کو ایک بوری میں ڈالا اور اس بوری کو کندھوں پر اٹھا لیا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ رائٹر کہتے ہیں کہ تقریباً یہ آدھی رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر بہت کم لوگ تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری نظر ایک پولیس والے پر پڑی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اس کو مجھ پر شک نہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں کوئی چوری کا مال لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میں زیادہ پریشان نہیں ہوا کیونکہ میں تفتیش برداشت کر سکتا تھا۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں اسے دکھا سکتا تھا کہ یہ جسٹ میرے پاس بکس ہیں، لیکن اس پولیس والے نے مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دی اور میں دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ پھر اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ رائٹر سیز میں ایک دفعہ پھر ڈر گیا، لیکن وہ کوئی راہگیر تھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور میری طرف دیکھے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ پھر رائٹر کہتا ہے میں نے اپنی بزدلی پر اپنے آپ کو کوسا۔ پھر رائٹر نے سوچا کہ رائٹر کو یہ بھی ڈر تھا کہ جب میں بکس کو دریا میں پھینکوں گا تو بہت زیادہ شور ہوگا، اس کا کیا ہوگا، تو کبھی لوگ جمع ہو جائیں اس شور کی وجہ سے، وہ لوگوں کو سنائی دے تو وہ کوئی دیکھ لے تو کوئی سمجھے گا کہ میں نے کوئی بچہ دریا میں پھینکا ہے۔ کافی دیر اسی کشمکش میں گزر گئی تو پھر رائٹر نے کہتا ہے کہ میں نے جرأت کی اور بوری کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ بہت زیادہ شور پیدا ہوا لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ رائٹر بات کرتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہیں آیا
آئی ٹرن ہوم، اور میں واپس گھر کے راستے پر چل پڑا. تو رائٹر کہتا ہے کہ واپس آتے ہوئے ان بکس کے لیے میں نے اپنے اندر افسوس کے جذبات محسوس کیے کہ وہ کتابیں اب دریا کی تہہ میں تنہا پڑی رہیں گی. تو رائٹر کہتا ہے کہ ان کے اوپر کیچڑ کی تہہ جم جائے گی اور انہیں بھلا دیا جائے گا، اور انسانوں کی یہ بے خبر دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. کہ رائٹر کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بکس وہاں ایسے ہی کیچڑ میں پڑی رہیں گی، اور کہ رائٹر نے اس طرح سے ان کو ڈسٹروائے کیا ہے، اس طرح سے انہیں ضائع کیا ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ اب بھی میں کبھی کبھی ان کتابوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہارریبل، بیڈ، پور، انوسینٹ بکس، کہ اب تک تو ان کے کاغذ کے چیتھڑے بن کر پانی میں بہہ گئے ہوں گے. شاید کہ ان کا مقدر اتنا برا نہیں تھا جتنا ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا. رائٹر کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں. تو رائٹر نے اپنے لائف کے اس ایکسپیرینس کو ہیومرس انداز میں بیان کیا ہے. تو ہم نے ہر پوائنٹ کو تقریباً ڈسکس کر لیا ہے اس چیپٹر کے. تو رائٹر نے پرانی اور بیکار کتابوں سے متعلق ہمارے جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو کرٹیسائز کیا ہے اس ایسے میں. تو کلاس آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن کو خود سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ لوگوں نے اس کے آنسر کویشچنز کرنے ہیں. کویشچن نمبر 1 از what sort of books were presented by the British public to soldiers؟ کہ برٹش پبلک نے کس طرح کی بکس بھیجی تھی برطانوی سپاہیوں کو. The answer is the books presented to the troops were not worth reading. Most of the books were suitable but most of them were the oddest things. کہ وہ اتنی زیادہ اچھی بکس نہیں تھی، یوز لیس بکس لوگوں نے بھیج دی تھی. These were the magazines 20 years old guides to the Lake District. کچھ لوگوں نے 20 سال پرانے میگزین بھیجے تھے، کچھ نے لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز بھیج دی تھی. The second question is was it interest of soldiers that promoted their action or was it the wish to get rid of the useless books؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا سپاہیوں میں انٹرسٹ تھا، جس کو کیا چیز تھی جس نے وہ بکس بھیجنے پر مجبور کیا تھا. وہ سپاہیوں میں انٹرسٹ تھا یا وہ لوگ اپنی بیکار کتابوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. The answer is no, it was not the interest of the people in the soldiers that promoted them to send them books. Actually, the people wanted to get rid of useless books, so they sent them to the soldiers. دراصل لوگوں کا انٹرسٹ ان سولجرز میں نہیں تھا کہ وہ انہیں بکس بھیجیں، وہ اپنی جو ان کی یوزلیس بکس تھی ان سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے وہ کتابیں سولجرز کو بھیج دی تھی. کویشچن نمبر 3 از why should bad books be destroyed؟ کہ یوزلیس بکس کو کیوں ضائع کر دینی چاہیے. The useless books should be destroyed because their destruction makes room for new books. کہ ان بکس کو اگر ہم ضائع کر دیں تو نیو بکس کے لیے جگہ بنتی ہے. کویشچن نمبر 4 از why is it difficult to destroy books؟ کہ بکس کو ضائع کرنا کیوں مشکل کام ہوتا ہے. تو رائٹر نے بتایا کہ it is very difficult to destroy books، کہ بکس کو ضائع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو ضائع کرنے کے لیے کوئی پراپر پلیس نہیں ہے، کوئی ایک میتھڈ نہیں ہے. they may not have as many lives as a cat but they certainly die hard as it is sometimes difficult to find a scaffold for them. Then question number 5 is why could not the author burn the unwanted books؟ جو unwanted books تھی، جو useless books تھی، رائٹر انہیں کیوں نہیں جلا سکا تھا یا کیوں نہیں جلائی تھی. تو جیسے کہ رائٹر نے ڈسکس کیا کہ اس کا فلیٹ بہت چھوٹا تھا اور بکس بہت زیادہ تھی، تو وہ چھوٹے فلیٹ میں اس کے پاس چولہا بھی نہیں تھا گیس کا کوئی جس پہ وہ جلا سکتا، اور اتنے چھوٹے فلیٹ میں وہ بکس کو نہیں جلا سکتا تھا. The answer is the writer could not burn the unwanted books because he lived in a very small flat and there were scores of books to be destroyed. جبکہ بکس بہت زیادہ تھی جن کو اس سے ضائع کرنا تھا. The writer could not burnt those books because he had no kitchen range اور gas cooker. تو اس لیے رائٹر ان بکس کو نہیں جلا سکا تھا اور اس نے انہیں دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا. کلاس آپ لوگوں نے یہ 5 کویشچنز کر لینے اور خود سے ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. زیادہ بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ ان آنسر کویشچنز کو پریکٹس کریں، ریٹن میں ان کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اسپیلنگ مسٹیکس وغیرہ ٹھیک ہوں. اور نیکسٹ جو کویشچنز رہتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.